بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پہنچ گئے تھے سورج صرف 4 چیزوں کو پاک کرتا ہے، 5ویں چیز کو پاک نہیں کرتا، 4 بس۔ زمین کو، اس کے اوپر بنی ہوئی عمارتیں، اور وہ چٹائی جو ہمارے ہاں جو چٹائیاں ہوتی تھیں کھجور کے ان سے بنتی ہیں، یا وہ جو نلکیاں ہوتی ہیں اس سے جو بنتی ہیں، پلاسٹک والی چٹائیاں بھی شامل نہیں فرما رہے ہیں۔ یہ سورج تھا، پاک کرنے کی شرائط ذکر کر رہے ہیں کہ ایک تو عین نجاست ظاہر ہو جائے، اگر سورج نے آ کے خشک کیا ہے لیکن عین نجاست ویسی کی ویسی پڑی ہے تو پاک نہیں ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ جس وقت دھوپ لگے اس وقت آگے جو زمین مثلا متنجس ہے اس پر رطوبت بھی ہو، رطوبہ مصریہ جو آگے سرایت کرتی ہے وہ بھی ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ خشک ہونے کی نسبت دھوپ کی طرف ہو، سورج کی طرف ہو۔ عرف کے نگاہ میں یہ کام سورج نے کیا ہے، بس یہی۔ اگر عرف کی نگاہ میں سورج کی طرف یہ منسوب نہیں ہو رہی سکھانا، مثلا بادل ہیں اور ہوا چل رہی ہے، اگرچہ روشنی ہے لیکن دھوپ کی طرف اب منسوب نہیں ہوگا یہ سوکھنا، یہ پاک نہیں ہوگا، تو نجاست ظاہر ہو۔ دوسرا یہ کہ رطوبہ مصریہ ہو جس وقت دھوپ آئی ہے۔ تیسرا یہ کہ عرف کی نگاہ میں یہ جو سوکھ گیا ہے تو اس کی نسبت سورج کی طرف ہو۔ اب دھوپ ہے نا، تھوڑی تھوڑی ہوا چل بھی رہی ہو تب بھی عرف دھوپ کی طرف ہی نسبت دیتا ہے، بس تب دھوپ جب نہیں ہوگی اور خشک ہے تو پھر مسئلہ ہوگا۔ عرف کی نگاہ میں یہ کام سورج کی طرف منسوب ہوگا۔ مسئلہ 482، یشترط بالطہارۃ بالشمس مضافاً الی زوال عین النجاسہ، عین نجاست کا زائل ہونے کے ساتھ ساتھ و الی رطوبۃ الموضع، رطوبہ مصریہ اور رطوبہ مصریہ ہونا اس جگہ پر۔ ان دو کے ساتھ ساتھ ایک اور شرط بھی ہے، کیا؟ یشترط الجفاف، یہ یشترط کرنا ہے پہلے، الجفاف المستند الی الاشراق، عرف کی نگاہ میں وہ جگہ خشک ہو رہی ہے، اس خشکی کی نسبت الی الاشراق، سورج کی دھوپ کی طرف ہو۔ وہیں اشارہ کا غیر وافل جملہ من ریح او غیرہ، اگرچہ کہ تھوڑا سا اور چیز بھی شریک ہوئی ہے جیسے ہوا، یا مثلا وہ جگہ ایسی تھی کہ ارد گرد حرارت تھی، آگ جل رہی تھی، وہ بھی ساتھ شریک ہوئے ہیں لیکن منسوب دھوپ کی طرف ہو رہا ہے، اس کی نگاہ میں بس کافی۔ ہمیں یہی چاہیے کہ عرف کہے کہ دھوپ نے اس کو سکھا دیا، دقت وغیرہ شرعی امور میں دقت ہوتی ہی نہیں ہے، دقت اتنی کرنی ہی نہیں ہے، اس کی نگاہ میں جفاف دھوپ کی طرف۔ اب ہے کہ جب اس زمین کے اوپر نجاست گئی تھی، مثلا کسی نے باول کیا اور وہ زمین کے اندر بھی تو چلا گیا ہے، وہ اوپر تو نہیں پڑا رہتا، زمین پی بھی جاتی ہے پانی سے جیسے ہو، تو مثلا اندر چلا گیا ہے، اب اوپر سے آیا ہے سورج اور اس نے سکھا دیا ہے۔ وہ سورج اتنی دیر سکھاتا رہا ہے کہ اوپر بھی سوکھ گیا ہے اور اندر بھی سوکھ گیا ہے، تو اب یہ سارا سوکھنا جو ہے وہ سورج کی طرح منسوخ ہو رہا ہے۔ اگر ایسے ہو کہ اوپر سے سوکھ جائے اور ابھی اندر سے نہیں سوکھا تھا، اوپر چھاؤں آ گئی ہے اور وہ اب سورج نے نہیں سکھایا ہے، ویسے سوکھ گیا ہے، ماحول نے اس کو سکھایا ہے، تو اب اندر والی جانب جو ہے وہ پاک نہیں ہے زمین کے، اوپر سے زمین پاک ہے۔ یہ طور الباطن المتنجس المتصل بظاہر، باطن جو متنجس ہے اور متصل ہے ظاہر کے ساتھ، زمین کا باطن، یہ پاک ہو جائے گا تب آن لطہارت ظاہر، ظاہر جیسے پاک ہو تو یہ بھی پاک ہو جائے گا، بشرطے کہ اذا جفا باشراق الشمس علی ظاہر، کہ ظاہر پر سورج لگ رہا تھا تو اسی سے یہ باطن خشک ہوا ہے،
من دون فاصل زمانی یعتد بین جفافہما، ان دونوں کے درمیان کوئی فاصل زمانی نہیں آیا ہے۔ کیا مطلب کہ سورج آیا ایک دفعہ دیکھیں اوپر سے اس نے اوپر والے حصے کو خشک کر دیا ہے، پھر آ گیا بادل، علیکم السلام، پھر جب سورج نکلا تو اس نے اب نیچے والے کو خشک کیا ہے، کہا اس طرح اب نیچے والا پاک نہیں ہوگا، درمیان میں فاصل نہ آتا، باطن ظاہر کی اتباع میں خشک ہوتا رہتا، تو یہ خشک، یہ پاک ہے۔ اب اگر سورج آیا بھی ہے نا، اس نے باطن کو سکھایا بھی ہے، تو باطن کو دھوپ نہیں لگ رہی، وہ لگی ہے ظاہر کو، ظاہر ہوا ہے گرم، اس ظاہر کی گرمی نے اس کو خشک کیا ہے، نہ کہ دھوپ نے خشک کیا ہے، ظاہر کی گرمی نے اب خشک کیا ہے، جو ظاہر اوپر سے پاک تھا، تو یہ تو مطہر نہیں ہے، مطہر تو ہے دھوپ، تو وہ تو اس وقت بھی نہیں پہنچ رہی تھی، کہا اس وقت ظاہر بھی نجس تھا، باطن بھی نجس تھا، ظاہر کی اتباع میں سب کچھ ہو جاتا، اب تو دھوپ لگی ہی نہیں ہے، اوپر ایک پاک چیز ہے، چاہے وہ بھی زمین کا حصہ ہے، تو ہم باطن کو اسی پہلی صورت میں پاک قرار دے سکتے ہیں جب درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں آیا۔ اچھا، زمین نجس ہے، اس کو ہم پاک کرنا چاہتے ہیں، فرض کرو پانی ہمارے پاس تھوڑا ہے، ہم پاک نہیں کر سکتے، زمین خشک ہے، تو تھوڑا سا پانی اس میں ڈالو اور اس کو پھیلاؤ اس طرح کسی چیز کے ساتھ کہ ساری تار ہو جائے، رطوبہ مصریہ حاصل ہو جائے، ہماری شرط ہے رطوبہ مصریہ زمین پر ہو، وہ حاصل ہو گئی، آپ دھوپ جو لگ رہی ہے تو آپ زمین ساری پاک ہو گئی، تو کون ہے دھوپ کی طرف منسوب ہو رہا ہے، نجاست بھی زائل ہے، رطوبہ مصریہ بھی تھی، تینوں شرائط موجود ہیں، لہذا زمین پاک ہو گئی۔ اذا کانت الارض النجسہ جافا، نجس زمین خشک ہے، فوریدہ تطہیرها پاک کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح بھی پاک ہو سکتا ہے، یمکن ہے یصاب علیہ الماء طاہرا بالمتنجس، پاک پانی یا متنجس پانی ڈالو تو رطوبہ حاصل ہو جائے، پیدا یا بوسط بالشمس طاہرا، جب پاک ہو جائے خشک ہو جائے گی سورج کے ساتھ تو پاک ہوئی، اذا یا بوسط یا بوسط بالشمس سے طاہرا، جیسے خشک ہوگی تو پاک ہو جائے۔ اچھا، آگے مسئلہ ہے کہ ایک بندے نے باول کیا ہے، اور جب جیسے ہم گرمیوں میں روزہ رکھتے ہیں تو صبح سے پانی پیا ہے اور باول نہیں کیا ہے، عصر کے وقت وہ گاڑھا بھی ہو جاتا ہے باول، اس میں یورین زیادہ ہوگی وغیرہ وغیرہ، تو جو اتنی دیر مسانے میں رہا ہے نا تو وہ گاڑھا ہے، اس کو زمین پر کیا جائے تو ہو سکتا ہے کسی شخص کا بول ایسے ہو کہ اگر وہ خشک بھی ہو جائے تو اس کا ایک جرم سی بنی ہوئی ہو زمین کے اوپر، ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے والا اگر بول ہے اور اس نے کیا اور اوپر سے دھوپ جو اس کو سکھا دیا ہے لیکن اس کا ایک وجود بنا ہوا ہے، اگرچہ وہ خشک ہے، وہ ایک چیز بنی ہوئی ہے، یہ پاک نہیں ہوگی، کیوں؟ پہلی شرط آپ کی موجود نہیں، ہم پہلی شرط کیا لگا رہے کہ عین نجاست ظاہر ہو جائے، وہ تو ہے سورج نے ظاہر کیا ہے، رطوبہ مصریہ بھی تھی، سورج نے خشک کیا ہے، لیکن پہلی بات ابھی بھی ہے جیسے خشک خون پڑا ہو، خون تھا زمین پر اور سورج نے آ کے سکھا دیا ہے تو خون ابھی بھی پڑا، اگرچہ سورج نے سکھایا ہے، رطوبہ مصریہ بھی تھی اس میں، کہا یہ بھی اسی طرح، لہٰذا اس کے اوپر پانی ڈالو تاکہ یہ پتلا ہو جائے کسی طرح، یا پانی سے ہی پاک کرو گے۔ اذا تنجست الارض بالبول فاشرقت علیہ الشمس، اس کے اوپر سورج چمکا، حتی یابست طاہرت، یہ پاک ہو جائے گی، خشک ہو گیا، من دون حاجت الی صب الماء علیہ، اس پر پانی نہیں ڈالنا، یہ ہے عام بول جو پانی کی طرح ہے، نعم اذا کان البول غلیظا له جرم، اتنا گاڑھا ہے کہ اس کی جرم ہے، لم یطہر جرمہ بالجفاف، خشک ہونے سے اس کی جرم پاک نہیں ہوئی، بل ولا یطہر سطح الارض الذی علیہ الجرم، جس کے اوپر جس جرم ہے وہ زمین کا حصہ بھی پاک نہیں ہوگا، یعنی ہمارے پاس دو چیزیں، ایک باول کی جرم ہے اور ایک نیچے اس کے زمین ہے، کا سورج نے سکھا دیا ہے، اس کا جرم ہے، یہ باول کا جو جرم ہے یہ بھی پاک نہیں ہے، اور اس کے نیچے جو زمین ہے وہ بھی پاک ہے، لہذا یہاں پر پانی ڈالو پتلا ہو جائے اور پھر سکھا دے، جرم ختم ہو جائے، بس ٹھیک ہے، پانی ڈالنا چاہیے، یقیناً اس کا جرم۔ اچھا،
زمین کے اوپر زمین ہے پہاڑی علاقے کی، کنکر یہاں ہی کنکریاں ہیں، یا ریت والی زمین ہے مثلا، وہاں کسی نے بال کیا ہے اور سورج نے آ کے ٹھکا دیا تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اگر ریت اٹھا کر ہم لے آئیں وہی ریت والی زمین سے، اپنے گھر بنانا ہے نا، تو ایک ٹرالی ہم لے آئے، ایک ٹرک لے آئے ریت کا، اب ہمارے گھر میں وہی ریت پڑی ہے، اور کنکریاں جو وہاں تھی وہ بھی ہم لے آئے کہ ہمیں ضرورت ہے، وہ کنسٹرکشن کے لیے ضرورت ہے بلڈنگ کے لیے، وہ بھی ایک ٹرک ہمارے گھر آ گیا، اب اوپر جو ہے وہ کتے نے یا کسی بچے نے بال کر دیا اور سورج جب آ کے اس کو خشک کر رہا ہے، یہاں پر یہ ریت اور کنکریاں پاک نہیں ہوں گی، زمین کا حصہ نہیں ہے، یہ علیحدہ چیز شمار ہوتا ہے۔ وہاں جب تھی ریتل علاقے کی ریت، وہاں ساری زمین ہی ریت تھی تو وہاں پر پاک ہوتی، کنکریاں پہاڑ میں پڑی ہیں تو پتھر پڑا ہے تو اس کے اوپر کسی نے بال کر دیا تو سورج نے سکھا دیا، وہاں پاک ہو جاتا، یہاں پر نہیں، اس طرح جوس آئی ہوئی ہے نہیں ہوگی پاک، کیونکہ یہ زمین کا حصہ شمار نہیں ہو رہے۔ ہمارے پاس سورج جو جن چیزوں کو پاک کرتا ہے وہ یہ تین کہتے ہیں، تین چیزیں ہیں، ایک زمین، دوسری بلڈنگ اور تیسرا وہ چٹائی، بس تین چیزیں ہیں۔ اب چٹائیاں پرانے زمانے والی جو تھی نا، روایت میں جو آ گئی ہیں، باریا جو تھی، باریا چٹائی کو کہتے ہیں، ایک میں آئی ہوئی ہے، یہ تو پاک ہو جاتی تھی، ان میں جو لگے ہوئے دھاگے ہوتے تھے وہ باریا، اگرچہ باریا میں لگے ہیں وہ ان کو پاک نہیں کہا جاتا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو آج کل پلاسٹک والی بنی ہوئی ہیں تو مشکل ہے کہ یہ پاک ہو۔ ویسے استطاعت یا مکتب سے پتہ کر لینا چاہیے، انہی میں دھاگے کے ساتھ جو ہے نا اس کو باندھا جاتا ہے تاکہ کھلے نہ۔ پرانے زمانے میں جو پتے کھجور کے پتوں سے بنتی تھی، یا وہ نلکی والا جو وہ ہوتا ہے گھاس ہوتا ہے اس سے بنتی ہیں، تو اسی میں اس کو مضبوط کرنے کے لیے دھاگے کے ساتھ سلائی کی جاتی ہے، دھاگا پاک نہیں ہوتا۔ ہاں کندرا لیے، اپنی نڑکے دیے، ابھی بھی عراق میں بنتی ہیں، پاکستان میں بھی بنتی ہیں، ابھی بھی بنتی ہیں۔ الحصا والتراب، وہ کنکریاں ہیں، مٹی ہے، تین یا تر مٹی ہے، والاحجار، پتھر ہیں، المعدودہ جزءا من الارض، جو زمین کا جز ہیں، ابھی تک وہ آپ کنسٹرکشن کے لیے اٹھا کر نہیں لے، تو کہا یہ بحکم الارض ہیں، پھر طہارہ بشام، یہ سورج سے پاک ہو جائیں گے۔ وَإِنْ كَانَتْ فِي نَفْسِهَا مَنْقُولَةً، اگرچہ ان میں نقل ہونے کی صلاحیت ہے ذاتی طور پر، ایک جگہ سے آپ دوسری جگہ ان کو لے جا سکتے ہیں، کہا پھر بھی یہ پاک ہو جائیں گی۔ دون اللہ لا تکون معدودہ من الارض، وہ جو زمین کا حصہ شمار نہیں ہو رہی، کل جو آپ نے منگوائی ہوئی ہے، والآجر، اینٹیں منگوائی ہوئی ہیں، المطروحین علی الارض، جو زمین پر ڈالی گئی ہیں، اس سے آپ نے بلڈنگ بنانی ہے۔ وہ زمین المفروشہ بالزفت، وہ زمین جس کے اوپر یہ تارکول ہے، جیسے روڈ ہے، اس کے اوپر اینٹیں پڑی ہوئی ہیں، اس کے اوپر بجری پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر ریت پڑی ہوئی ہے، آپ کسی اور کام کے لیے کہا یہ ریت بجری پاک نہیں ہوگی۔ اور بساخر جو ایسی زمین ہے جس کے نیچے پتھر کا فرش بنا ہوا ہے اور اوپر آپ نے یہ چیزیں رکھی ہیں، کہا یہ چیزیں پاک نہیں ہوں۔ اور نام امام یا یہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ عام زمین ہے مٹی والی، اس کے اوپر آپ نے اینٹیں آ کے رکھ دی ہیں، تو یہ کوئی اس کا جز تو نہیں بن جائے۔ ہاں اگر جز بن جائے، آپ نے فرش انہیں اینٹوں کا بنا لیا ہے، ادھر سے لے آئے تو ابھی تو پاک نہیں ہوں گی سورج سے، فرش بنا دیا اوپر، بچے نے گول کیا ہے تو یہ زمین کا جز بن گیا ہے۔ لوگ اینٹوں کا فرش بنا دیتے ہیں، جیسے یہ سامنے لگی ہوئی ہیں کاشی، بہر فرش پہ مسجد فرش میں لگی ہوئی ہے، تو جز بن گیا تو پھر ٹھیک ہے۔ وہ کیل جو زمین میں ٹھوکی ہوئی ہے کا وہ پاک نہیں ہوگی احتیاط لازم یہاں پر، کیونکہ نہ وہ بلڈنگ ہے، نہ زمین ہے، نہ ہی چٹائی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ المسبارہ ثابت فی الارض او البناء، وہ کیل جو زمین میں
ثابت ہے ٹھوک کے رکھ دیا ہے، او بنا میں ہے دیوار میں ٹھوکی ہوئی ہے، لیسا بے حکم الارض، یہ زمین کے حکم میں نہیں ہے، پھر طہارت بھی شام کا علاوت لزوم احتیاط لازم بنا پر یہ سورج سے پاک نہیں ہوگی، یہ ختم۔ آ گیا استحالہ، استحالے کو پہچانو، اس کا پہچاننا تھوڑا مشکل ہے، حکم تو ہم جانتے ہیں استحالہ ہو جاتی چیز پاک ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز استحالہ یعنی تبدیل ہونا، اس کی استحالے کی مثال آپ کو دیں، مثال سے سمجھو کہ لکڑی ہے نجس ہے، اس کو ہم نے جلایا اور وہ راکھ بن گئی، اب یہ راکھ پاک، دھواں بن گئی اور اوپر دھواں چھت پہ لگتا ہوا اور چھت کا سارا رنگ تبدیل ہے تو کا پاک ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں، یہ تبدیل ہو گئی ہے اس کی، ہمارے ہاں کہتے ہیں پاکستان میں جنس تبدیل ہو گئی ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس گندم ہے، اس سے آپ نے آٹا بنا لیا ہے، آٹے سے روٹی بنا لی ہے، تب بھی یہ روٹی نجس ہے، جب گندم نجس تھی تو یہ روٹی نجس ہے، یہاں استحالہ نہیں ہوا ہے۔ تو استحالہ یہ ہے کہ کسی چیز کی عرف کی نگاہ میں نو تبدیل ہو جائے، منطق کے حساب سے نہیں، فلسفی کے حساب سے وہ والی دقت نہیں کرنی، عرف کہے اس کی جنس تبدیل ہو گئی ہے، عرف کہے اس کی نو تبدیل ہو گئی ہے، جنس کہتا ہے عرف نو کہتا ہے، جو بھی کہتا ہے عرف کہتا ہے کہ یہ پہلا موضوع ہی ختم ہے۔ سب سے اہم بات جو استحالہ میں ہے نا وہ یہ ہے کہ موضوع ہی تبدیل ہو جائے، موضوع جب تبدیل ہوتا ہے تو اس وقت حکم بھی تبدیل ہوتا ہے، موضوع تبدیل ہوتا ہے تو حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک کام ہے جس سے اسلام کی توہین شمار ہو رہی ہے تو اب حکم آئے گا حرمت کا، اور وہی کام اگر اس کو جو ہے نا اب اس کی شکل و صورت کچھ ایسی بن گئی ہے کہ اب توہین شمار نہیں ہوتی تو حکم جواز کا آ جائے گا۔ مسجد ہے جب تک تو یارہم ہو تنجیس ہوا، اس کا نجس کرنا حرام، مسجد والا موضوع ہی ختم کر دو، زمین بنا دو، ہل چلا دو، گنے لگا دو، کاٹ کر، اب ساری نجاست یہاں جمع کر دو، کوئی گناہ نہیں، موضوع ہی تبدیل ہو گیا ہے نا۔ تو موضوع کے تبدیل ہونے سے بندہ گھر میں بیٹھا تھا روزہ واجب تھا، سفر پہ گیا یا مسافر، موضوع ہی تبدیل ہو گیا، مسافر پہ واجب ہی نہیں۔ تو موضوع تبدیل ہو تو حکم آپ خود بخود تبدیل ہونے لگ جاتا ہے۔ آپ کے پاس ہے حکم نجاست والا اور موضوع ہے یہ لکڑی، اب یہ لکڑی ہی ختم کر دو تو نجاست والا حکم کس پہ آئے گا؟ موضوع ہی نہیں رہے گا۔ آپ کے پاس نجاست حکم ہے اور موضوع ہے کتا، آپ کتے کو ہی نمک بنا دو، جیسے کہ نمک کی کان میں گرا اور کتا نمک بن گیا، وہ مثال جو تھی یہاں بھی آئی ہوئی ہے۔ تو اب موضوع ہے نمک، اور نمک کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت میں؟ نجاست ہے یا طہارت ہے؟ طہارت۔ اگر کوئی نجس چیز ہے اور وہ تبدیل ایسی چیز کی طرف ہوئی ہے جو آگے نجس ہوتی ہے تو پھر وہی نجاست والا حکم آ جائے گا۔ پاک چیز ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے ایسی چیز کی طرف جو نجس ہوتی ہے، مثلا پانی ہے پاک ہے، اس کو گیدڑ نے پی لیا، جب پی رہا تھا تو نجس نہیں ہو رہا کیونکہ گیدڑ ہے نجاست نہیں ہے، اس کا پسینہ بن کے نکلا ہے تو نجس نہیں ہے، لیکن گیدڑ کا بول بن کے جب نکلے گا، انسان نے پی لیا ہے بھائی پانی پاک ہے، انسان نے پی لیا اور بول بن کے نکلا ہے، تو اب موضوع تبدیل ہوا ہے تو یہاں پر حکم نجاست کا آ جائے گا۔ تو اس لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ بھائی آپ استحالہ کو مطہرات میں سے شمار کیوں کر رہے ہیں؟ مطہر تو وہ ہوتا ہے کہ چیز اپنی موضوع وہی رہے اور اس کے بعد پاک کر دے۔ کافر شخص وہی ہے، وہی 6 فٹ قد ہے، 70 کلو وزن ہے، رنگ بھی وہی، سب کچھ وہی، وہ پہلے کافر تھا، وہی بندہ جب کلمہ پڑھتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے، تو اسلام مطہرات میں سے ہے کیونکہ چیز تو وہی ہے نا، اس نے پاک کر دیا ہے۔ یا ہاتھ نجس ہے، پانی نے آ کر پاک کر دیا تو ہاتھ تو وہی ہے نا، تو یہ تو مطہر ہے، استحالہ کو آپ کیوں مطہر کر رہے ہو؟ اس میں تو وہ چیز ہی باقی نہیں رہی، تو یہ مطہر نہیں ہے، اس کو نہ لکھا کریں، بعد میں تو یہاں تک بھی اشکال کریں۔ اب آپ کو امید ہے استحالہ کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ عرف کی نگاہ میں کسی چیز کی نو تبدیل ہو جائے، آسان الفاظ میں کہیں تو موضوع ہی ختم ہو جائے، نجاست کا موضوع ختم ہو جائے، عرف کی نگاہ میں موضوع ہے نجاست ختم ہو جائے، بس وہ ختم ہوا، اب نیا موضوع آ گیا عرف کی نگاہ میں،
جب نیا موضوع آیا ہے تو اس کا شریعت میں جو حکم ہے وہی لگاؤ. طہارت حکم ہے تو طہارت لگاؤ، جو نجاست حکم ہے تو نجاست لگاؤ. نیا موضوع بنا اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ طہارت ہے اس کے لیے کہ نجاست ہے، تو اصل طہارت جاری کر دینا، موضوع ہی نیا بنا. تو اب یہاں مثالیں ذکر ہوں گی اور کچھ نہیں ہے. رابع الاستعالہ ہے یا تبدل شیء الی شیء آخر، ایک چیز کسی دوسری چیز میں تبدیل ہو. مختلفین فی الصورہ النوعیہ عرفا، دونوں چیزیں ایک دوسرے کی سے مختلف ہیں عرف کی نگاہ میں، ان کی نوع مختلف ہے عرف کی نگاہ میں. اتنی تبدیلی ہو. اگر صفت تبدیل ہوئی ہے، صفت شخصی تبدیل ہوئی ہے، یا اس کی صنف کی صفت تبدیل ہوئی ہے، تو صفات تبدیل ہوتی رہے، چیز تو وہی باقی ہے نا. اس طرح سے استعالہ نہیں ہو، نوع عرفان تبدیل ہو جائے. ولا اثر علی تبدل الاسم، اسم تبدیل ہو گیا ہے، پہلے گندم تھی اب آٹا، نیا نام آ گیا، یا اب روٹی. یا صفت تبدیل ہو جائے، اس کا صفت تبدیل ہونے کی، مثلا لوہا ہے وہ وہی لوہا، وہ پہلے جو ہے وہ جی ہاں پہلے مثلا دروازہ آیا، اب اس کو ہم نے کھڑکی بنا لیا ہے، یا اس طرح کوئی ہے تو وہی. یا اسی طرح لکڑی ہے عام سی اور اس کو ہم نے دروازہ بنا دیا ہے، لکڑی وہی ہے، اس کی صفت تبدیل ہو گئی ہے. تو صفت تبدیل ہو جائے، نام تبدیل ہو جائے. مثلا لکڑی ہے اور کوئلہ بن گئی ہے، فرض کریں کہ کوئلہ جو ہے اس میں وہی ساری باتیں موجود ہیں جو لکڑی میں ہوتی ہیں، تو یہ نام تبدیل ہوا ہے. یا نام تبدیل ہونے کی وہی مثال اچھی ہے کہ گندم تھی اور اب حلوہ بنا ہوا ہے. اب تو سمجھ آئی نا کہ نام تبدیل ہو گیا. نام تبدیل ہو جائے، صفت تبدیل ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فضلاً عن تفرق الاجزاء، چہ جائے کہ اجزاء تبدیل بکھر جائیں، اجزاء بکھر جائیں نا، تب بھی ابھی نو باقی ہے، تب بھی وہی موضوع ہے اور وہی نجاست ہے. اجزاء بکھر جائیں، جیسے وہ گندم جو تھی وہ آٹا بن گیا تو بکھر گیا. فیت اور ما احالت النار رمادن، اب استعالہ کی مثال کہا جس لکڑی کو رماد بنا دیا ہے، آگ نے راکھ بنا دیا ہے، تو اب یہ راکھ نیا موضوع ہے اور لکڑی علیحدہ موضوع تھی. تو راکھ کا کیا حکم ہے شریعت میں؟ کہا طہارت ہے، کہا وہی لگاؤ، ہر موضوع کا اپنا اپنا حکم. اور دخانن یا دھواں بنا دیا ہے. سواؤن آکان نجسان، وہ چیز نجس تھی، عین نجاست تھی، کل ازرا پاخانہ انسان کا، اس کو جو ہے آگ نے راکھ بنا دیا ہے یا آگ نے دھواں بنا دیا ہے، تو اب موضوع ہی اور ہو گیا ہے. اب متنجسان یا متنجس چیز تھی اور اس کو آگ نے راکھ بنا دیا ہے، کل خشبہ، لکڑی متنجس تھی، المتنجس. وقضا ما سیارت ہو فہمن اذا لم جب کا فی اشیاء من مقومات حقیقت سابقہ، کہ لکڑی کو کوئلہ بنا دیا ہے، بشرطے کہ کوئلے میں اس کی سابقہ لکڑی والی جو حقیقت تھی اس کے آثار ابھی موجود نہ ہوں، ختم ہو جائے سب. اگر اس طرح ہے تو کہ کوئلہ بنا دیا ہے نا، کوئلے میں لکڑی والی باتیں جو ہوتی ہیں اس کے وہ سب ختم ہو جائیں، تو پھر یہ پاک ہوگا کیونکہ نیا موضوع بن جائے گا. اگر ہمیں شک ہو، یہاں سوال ہے، شک ہو کہ استعالہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، اصل عدم استعالہ، استعالہ ثابت کرنا پڑے گا، اطمینان. شک ہے کہ استعالہ ہوا ہے یا نہیں، تو یہ موضوع، ہر موضوع کے لیے اطمینان چاہیے. ہم نے پیچھے یہ بات کی ہوئی ہے نا کہ موضوع ثابت ہوتا ہے اطمینان کے ساتھ، موضوع ثابت ہوتا ہے بینہ کے ساتھ، یہ دو راستے تھے نا. تو آپ کو اطمینان ہو جائے کہ یہ نیا موضوع ہے، یہ پہلے والا موضوع نہیں ہے، اطمینان ہو جائے پھر نیا حکم جاری ہوگا. ابھی آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں یہ استعالہ ہوا ہے یا نہیں، یعنی نیا موضوع ہے یا پرانا ہے، شک کی صورت میں نیا موضوع نہیں بنتا، ابھی بھی نجاست ہوگا. تو کوئلہ بن گیا ہے تو اذا لم جب کا فی شے، کوئی چیز باقی نہ رہے. کیا چیز؟ من مقومات حقیقت سابقہ، سابقہ حقیقت جو اس کی تھی اس کے مقومات جو ہیں، و خواص جو اس کے ہیں، و خواص من النباتیہ و شجریہ، یہ والے خواص، نبات ہونا، شجر ہونا، بناوے ما
اس طرح کے کوئی خواص اس کے مقومات جو ہیں وہ باقی ہیں تو پھر تو استعلا نہیں ہوا ہے، اور شک و تاب بھی نہیں ہوا ہے، اطمینان چاہیے۔ اما ما حالات النار خزفان، مٹی تھی اور وہ خزف بن گئی ہے، جیسے اینٹ بن گئی ہے، خزف بن گیا جیسے وہ کوزہ بن گیا ہے، او آجران یا نجس مٹی جو ہے وہ اینٹ بن گئی ہے، اور جوس بن گئی ہے یا نورا بن گئی ہے، تو فلاحیت اور بذالک علامت العظوم نے لازم پر یہ پاک نہیں ہوں گے۔ استحالے میں یقین نہیں ہو رہا یہاں پر کہ استحالہ ہو گیا ہے، کوزہ بن گئی ہے تو کیا استحالہ ہو گیا ہے، یقین نہیں ہے، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کو پاک نہ کہا جائے۔ نجس تھی بول تھا، جیسے بول یا متنجس، جیسے متنجس پانی، یہ ان کے بخارات بن کے اڑ رہے ہیں، بہت زیادہ سردی ہو تو بھی اڑ رہے ہوتے ہیں اور گرمی میں بھی اڑ رہے ہیں، آگ لگائی اور اس کے اوپر پانی اڑ رہا ہوتا ہے، تو یہ بخارات جو بن رہا ہے یہ استعلا ہوتا جا رہا ہے۔ کیا ہم ایسے کر لیں؟ متنجس پانی ہے بہت زیادہ تو ہم اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، آگ جلا کے اس کو اوپر جو ہے نا پھر پانی میں تبدیل کر دیں گے، بخارات بنا لیں، بخارات سے استعلا ہو گئے، پاک ہو گئے، وہی بخارات پھر ہم پانی بنا لیں گے، آج کل سائنس ایسے کر لیتی ہے۔ تو کیا یہ بخارات پاک ہو گئے ہیں کہ پھر ان بخارات کو پانی میں تبدیل کریں تو کہا جائے کہ یہ تو پاک پانی ہے؟ ایسے کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں، بخارات میں تبدیل ہونے سے پانی کا استعلا نہیں ہوتا، جس طرح برف میں تبدیل ہونے سے پانی کا استعلا نہیں ہوتا، تو لہذا پاک تو نہیں ہوں گے۔ اب یہ جو اڑ رہا ہے یہ ہمارے اوپر لگا ہے، سردیوں میں بال جو ہے وہ اڑ رہا ہوتا ہے اور ہمارے اوپر آ رہا ہے فرض کر بخارات اس کا جو دھوئیں کی شکل میں ہے، کیا وہ نجس کرے گا؟ کہا وہ نجس نہیں کرے گا آپ کو، اگرچہ خود نجس ہے آپ کو نہیں کرے گا، کیونکہ رطوبہ مصریہ نہیں بن رہی، اگر رطوبہ مصریہ بن جائے تو پھر نجس کرے گا۔ مثلاً آپ کو مثال دیں، واشنگ مشین میں آپ گرم پانی ڈالو تو اس کے بخارات بنیں گے، وہ نیچے نجاست تھی نا، وہ نجس سارا پانی اس سے بخارات اٹھ رہے ہیں، اور وہ ایک دفعہ تو گئے، ایک دفعہ ہم نے اس پر ڈھکنا دے دیا ہے تو ڈھکن کے نیچے وہی بخارات پھر پانی بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اب ڈھکن نجس ہو جائے گا، کیونکہ بخارات کا استحالہ نہیں ہوا ہے کہ پاک شمار کریں، اور وہی پانی بن کے تو پھر یہ نجس ہو جائے، تو استحالہ نہ ہونے کا یہ نقصان ہوا ہے کہ اب اس ڈھکن کو ہم پاک کریں گے، گرم پانی مثلا ہم نے ڈالا ہے۔ اچھا، تفرق اجزاء النجس بالمتنجس بالتبخیر، تبخیر کے ذریعے سے نجس کے اجزاء بکھرے ہیں یا متنجس کے، تو لا یوجب الحکم بطہارت الماء المصعد، وہ مائع جو اڑ رہا ہے اٹھ رہا ہے اوپر یعنی بخارات، ان پر طہارت کا حکم نہیں لگے گا۔ یہ جو تبدل ہوا ہے، یہ تفرق ہوا ہے، اس سے بخارات جو ہیں وہ پاک نہیں ہوں گے، فیکون نجسان و منجسان، یہ جو پانی اوپر اٹھ رہا ہے یہ نجس بھی ہے اور منجس یعنی نجس بھی کرے گا۔ کیسے نجس کرے گا؟ وہ اس طرح جیسے ڈھکنے کو ہم نے نجس کیا ہے، اگر وہ صورت نہیں بنی ہے تو پھر نجس نہیں کرے گا۔ نعم لا ينجس بخارهما مما یلاقی من البدن و ثوب وغیرہ میں، یہ جو بخار لگا ہے نا ہمارے بدن پر اور ثوب پر، تو یہ آگے نجس نہیں کر رہا، کیونکہ یہ پانی کی طرح جمع نہیں ہوا ہے، یہاں پر رطوبہ مصریہ نہیں بنا ہے، وہاں ڈھکنا جو ہے اس پر رطوبہ مصریہ بنتا ہے، اس لیے وہ ڈھکنا جو ہے وہ نجس ہو جاتا ہے، کیونکہ کافی دیر وہ اوپر پڑا رہتا ہے نا، تو نیچے سے بخارات اڑ اڑ کے اس کے اوپر لگ رہے ہیں پانی پر۔ اگر وہ سانس لے رہے ہیں جس کو زکام ہوتا ہے، بخارات لیتے ہیں، ہاں، اگر پانی تھوڑا سا جم جائے پھر نجس ہوگا۔ بخارات وہ سانس لے گیا اور پانی مثلا ناک کے ساتھ لے رہا تھا اور ادھر پانی بن گیا ہے جب، تو پھر رطوبہ مصریہ جب بن گیا تو پھر نجس ہے، ناک نجس ہو گیا ہے، سانس لے رہا ہے ناک سے، ناک کے اندر رطوبہ مصریہ بن گیا ہے وہ بخارات، تو بخارات نجس تھے، فرض کرو نجس تھے، تو ناک جو ہے وہ نجس ہوا ہے، ناک نجس ہوا ہے۔ تو بہرحال کون ہے جو نجس پانی سے بخارات لے؟ اچھا، حیوان جو نجس یا متنجس سے بنا ہے،
गटर में कीड़े बन गए हैं, तो कहा ये नई जिन्स है, पाखाना जो पड़ा वो और चीज़ है, ये नई जिन्स है, तो लिहाजा ये पाक। वो जो उससे निकल के आ रहे हैं तो ऊपर से तो नजस होंगे, तो अगर ऊपर पाखाना लगा हुआ है तो वो तो है, जो अगर ज़ाइल हो जाए वो, तो हमने पढ़ा हुआ है कि हैवान के जिस्म से निजासत ज़ाइल हो जाए तो हैवान का जिस्म खुद ब खुद पाक हो जाता है, उसको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लिहाजा इनको धोने की ज़रूरत नहीं है, ये पाक है। नजस अलहैवान अलमुतकव्वा मिन नजस अविल मुतनज्जिस, मुतनज्जिस से या नजस से हैवान बना है, कदूदिल आदरा वही पाखाने से बनने वाला कीड़ा, अविल मीता या मुर्दार हैवान पड़ा है उससे कीड़े बन रहे हैं, वगैरह मत, ये पाक है, पाक। अलमान नजस सारा बौलन ले हैवान माकूल लहम, पानी नजस था और गाय को पिला दिया, अब गाय का जो है आगे बौल बन गया है, तो वो बौल जो है ये इस्तेहाला हो गया है, बौल पाक है क्योंकि इस हैवान माकूल लहम का बौल पाक होता है, हलाल गोश्त जानवर है। और अरकान या उसका पसीना बन गया है, और लुआब बन जाए उसका लुआब बन गया है, किसका लुआब बन गया है, ताहिरिल ऐन, जो ऐन निजासत नहीं है बल्कि ऐन तहारत है, पाक है गाय, उसका लुआब बन गया है तो फा हुआ ताहिर, ये पाक है। यहाँ यकीनन नौ तब्दील हो गई, नया मौजू, नया मौजू तो नया हुक्म, पहला हुक्म खत्म। इसी तरह ग़िज़ा मुतनज्जिस है, रोटी जो है वो मुतनज्जिस है, हमने भैंस को खिला दी और उसी से वो बन के आ गई है गोबर, तो ये नया मौजू है, और भैंस की गोबर पाक है क्योंकि हलाल गोश्त जानवर है। ये मिसालें हैं, बस खत्म, आखिरी मिसाल। अलग़िज़ा नजस अविल मुतनज्जिस, सारा रोशन गोबर बन गई है ग़िज़ा, लेहवान माकूलुल्लाह हैवान की, और लबनन ले ताहिरिल ऐन, या ऐसे हैवान का दूध बन गई है जो पाक है, जैसे गाय बकरी या वो गीदड़, उसका दूध भी तो पाक है, कोई नजस तो नहीं है। और सारा जुज़न मिनल खज़रवात, या आपने खेतों में छोड़ दी वो नजस ग़िज़ा और वो अब सब्जियों का जुज़ बन गई है, और नबातात का जुज़ बन गई है, या अशजार का या फलों का जुज़ बन गया, फा हुआ ताहिर, ये पाक, ये सब कुछ पाक है, फल है अब वो निजासत खत्म। इसी तरह कज़ालिक कालबेदा इस्तिहाला मिलहन, कोई कुत्ता नमक की खान में गिर कर नमक बन गया है तो खाओ उस नमक को, नया नमक, कुछ बढ़ गया है, इस्तिहाला हो गया है, नया मौजू है। और क्या मिसाल, हमारे यहाँ वो बना देते हैं बातें, मुर्गियों को जो है कहते हैं कि वो जो ग़िज़ा देते हैं वो खून से बनती है, और जब खून से बनती है तो मुर्गियाँ नजस हैं। ये किसने कहा है कि खून खाए मुर्गी तो नजस हो जाती है या मुर्गी हराम हो जाती है? मुर्गी हराम है वो जो पाखाना खाने की आती है, ये हमने पढ़ा है ना। जलाल होती वही है जो पाखाना इंसानी खाती है, बाकी सब कुछ खा जाए मुर्गी हराम नहीं होगी, सिर्फ उसी खून पे पल रही है जो नजस खून है, वो हराम नहीं होगी क्योंकि जलाल नहीं होगी। जलाल वो मुर्गी है जो पखाना खाने की आदी हो गई, तो लिहाजा कोई मसला भी नहीं है उन मुर्गियों से। इसी तरह आजकल डबल गेम चलाई हुई है फार्म वालों ने, ऊपर मुर्गियाँ नीचे मछलियाँ, मुर्गियाँ उधर से खाती हैं और निकालती हैं ना पखाना, वो नीचे तालाब में, और वो मछलियों से, और मछलियाँ जो है वो उस पर पल रही हैं। अगरचे हम कहते हैं कि सेहत का ख्याल रखना है, हमारी हुकूमत ने ये चीज़ें देखनी है, और लेकिन निजासत वाला हुक्म तो नहीं लगा सकते ना, या हुर्मत वाला हुक्म तो नहीं लगा सकते, हलाल है, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये ख़त्म। आगे और इनकलाब भी वही चीज़ है, शराब जो है वो सिरके में तब्दील हो गया तो नया मौजू नहीं बन गया। ये इस्तिहाला में दाखिल नहीं किया है कि जो इसका अपना स्पेशली लफ्ज़ जिक्र हुआ है ना, इनकलाब, तो इनकलाब किसी और चीज़ का होता ही नहीं है, सिर्फ शराब का होता है। इस्तिहाला सब बहुत हर चीज़ का होता है, इनकलाब वही इस्तिहाला है, शराब का इस्तिहाला, तो इसके लिए स्पेशली जब लफ्ज़ है तो इसको इसलिए वही दिया, वरना बात सारी वही है जो इस्तिहाला में हुई है। बस इस्तिहाला में ये होता है कि कोई चीज़ किसी भी जिन्स में तब्दील हो जाए,
تو شراب میں یہ ہوگا کہ شراب ہو اور وہ بھی سرکے میں تبدیل ہو، کسی اور چیز میں تبدیل ہو تو یقیناً وہ استعالے میں داخل ہے. شراب ہو نا اور وہ نمک کے کان میں گر کر نمک بن جائے تو یہ استعالہ ہے، یہ انقلاب نہیں. لیکن وہی شراب جب سرکہ بنے گی تو یہ انقلاب. تو یہ خاص چیز تھی جس کو انقلاب کہا ہے. تو بس یہ علیحدہ مطہر. تو بات ساری یہاں بھی وہی ہے کہ اس پر بھی اشکال وہی آ سکتا ہے کہ یہ مطہر تو نہیں ہے، یہ مطہر تو نہیں ہے، موضوع تبدیل ہوا ہے. الانقلاب فإنه مطهر للخمر اذا انقلبت خلا بنفسها او بعلاج، خود سرکہ بن گیا ہے یا علاج کے ساتھ ہم نے اس کو سرکہ بنایا ہے. اچھا، جس برتن میں ہم نے شراب رکھی ہے وہ برتن یقیناً نجس ہے، شراب جو نجس ہے، تو جیسے یہ سرکہ بنے گا وہ برتن اتباعاً پاک ہو جائے گا. اگر جب سرکہ بھی نہیں بنا اور اس میں کوئی اور نجاست چلی جائے، اب جب سرکہ بن جائے شراب بھی نجس ہے اور برتن بھی نجس ہے کیونکہ اور نجاست چلی گئی، اس نجاست نے اپنا کام کر دکھایا، ورنہ ہمارا کام مکمل تھا، سرکہ بن گیا تھا تو اس کو پاک ہونا چاہیے. ولا تنجس اناء الخمر بنجاسہ خارجی، یا کسی اور نجاست سے برتن نجس ہے. ثم انقلب الخمر خلا، پھر وہی شراب جو ہے وہ سرکہ بنا ہے، لم تطہر، یہ پاک نہیں ہوگا شراب اور نہ ہی وہ برتن. وقضا اذا وقعت النجاسہ فی الخمر وان استهلكت فیہ، لم تطہر یہ ضمیر جا رہی تھی برتن کی طرف کیونکہ برتن نجس تھا، بنجاست اخرى. ہاں لم تطہر اناء کی طرف ضمیر جا رہی ہے. وقضا اذا وقعت النجاسہ فی الخمر وان استهلكت فیہ، شراب میں نجاست چلی گئی ہے اگرچہ وہ اس میں فنا ہو گئی ہے نجاست، تب بھی اب شراب جو ہے وہ سرکہ بن گیا ہے تو یہ سرکہ پاک نہیں ہے کیونکہ اس میں خون کا ایک قطرہ کیا ہوا تھا. وَيُلْحَقُ بِالْخَمْرِ فِيمَا ذُكِرَ، یہ بریکٹ میں رکھیں یلحق سے لے کر غلیان تک. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پڑھا تھا نا کہ جب عصیر عنبی انگور کا رس جو تھا اس میں تھوڑا سا ابال آ جائے، تھوڑا سا ابال ضروری نہیں آنکھوں سے نظر آئے، آواز بھی جب شروع ہو جاتی ہے ابال کی تو وہ ابال شروع ہے، یا نیچے چھوٹے چھوٹے بلبلے جو ہے نا وہ دیگچی کی تہ میں بنے ہیں نا جیسے، بس یہی بات ہو گیا. ضروری نہیں ہے کہ وہ بلبلے اوپر اٹھیں، پہلے آواز آتا ہے پھر بلبلے بنتے ہیں، پھر زیادہ گرم ہوتا ہے تو وہی بلبلے اوپر اٹھتے ہیں. یہ اوپر اٹھنا ضروری نہیں ہے، بس وہی آواز آ گیا ہے نا تو اس کو بھی غلیان کہتے ہیں. ابھی پھر بلبلے بنیں گے اور اٹھیں گے. یہی آواز آپ جانتے ہیں کہ کسی کو کہیں آپ کو سنائے. تو یہ جو ہے عصیر عنبی میں غلیان آ گیا، یہ نجس نہیں ہوتا تھا، پڑا ہے پیچھے، یہ حرام ہو جاتا تھا، اس کا پینا حرام ہے. اب یہی اگر سرکہ بن جائے تو بس ٹھیک ہے. ٹھیک. یلحق بالخمر فیما ذکر العصیر العنبی اذا انقلبت خلا فإنه يحكم بطہارته بناء على نجاسته بالغلیان. اگر ہم کہیں کہ یہ غلیان کی صورت میں نجس ہو جاتا ہے، سستانی کہتا نہیں ہے، اگر ہم کہیں کہ غلیان ہو تو یہ نجس ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بھی پاک یہ کرے گا، سرکہ بننا پاک کرے گا. اور حلال کیسے ہوتا ہے؟ 2 سولو سوکھ جائے تو حلال ہو جاتا ہے، 2 سولو سوکھ جائے تو حلال ہو جاتا ہے. نجس ہو گیا تھا تو سرکہ اس کو پاک کر دے. انتقال، بس یہ ایک ہی پڑھ لیں تاکہ کل انتقال یہ ہے کہ خون جو ہے ٹائم ہے ختم ہے. اچھا یہی ٹھہرے ہو گیا ٹائم 17 منٹ پہ اذان آنے اور 17 ہو گئے.